پشتون معاشرے میں آنکھ کھول کر پوری دنیا میں اپنی اداکاری کا جادو جگانے والے اداکار عشرت عباس جو آج دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ روشن چہرہ جسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا کہ شاید اداکاری اپنی معراج پر ہے، اس کے ڈائیلاگز، خوبصورت شخصیت، بہترین لب و لہجہ اور اس میں پشتو کی ملاوٹ آپ کو ٹیلی ویژن کا ایک ایسا منفرد اور ممتاز اداکار بناتی تھی جو آپ کو اس مقام تک لے گیا کہ حکومت پاکستان نے پشاور سے تعلق رکھنے والے اداکار عشرت عباس کو تمغہ برائے حسن کارکردگی دے کر آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پیدا ہونے والے عشرت عباس نے اپنا فنی سفر تھیٹر سے شروع کیا، جہاں آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پشاور کے بعد لاہور اور پھر اس طرح روشنیوں کے شہر میں آنے کے بعد اداکاری سے اپنی معراج پائی۔ تھیٹر میں جب آپ کے نام کا طوطی خوب بول رہا تھا تو آپ اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی رخ کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں آپ نے ٹیلی ویژن کی اسکرین کو شیئر کیا۔ پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ، سیریل اور سٹیج ڈراموں میں آپ کے فطرتی ڈائیلاگز، ڈیلیوری اور جذباتی گہرائی نے ناظرین کے دلوں میں خاص مقام بنایا۔ انہوں نے ہند کو پشتو اور اردو ڈراموں میں کام کیا، لیکن یاد رہے کہ عشرت عباس نے اگر اردو میں اداکاری کی تو گمان ہوا کہ کراچی کا مہاجر ہے۔ پشتو تو آپ کی مادری زبان تھی، ہند کو بھی آپ کچھ اس انداز سے ڈراموں میں بولتے کہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی پشتون شخص یہ بول رہا ہے۔ آپ ہمیشہ سے ثقافتی پروگراموں میں بھی فعال رہے۔ خیبر پختونخوا میں پرفارمنگ آرٹس کی ترویج کے لیے اگر کسی فنکار نے کام کیا ہے تو وہ عشرت عباس ہے۔ آپ ہمیشہ سے اپنے شاندار کام کی وجہ سے جانے گئے۔ آپ کو ان کی فنکارانہ خدمات کے اعتراف میں متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں حکومت پاکستان کے اور مختلف نگار ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ عشرت عباس کے بھائی عمر دراز خلیل بھی ایک مشہور فلم اور ٹی وی اداکار تھے، جن کا انتقال 2016 میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق عشرت عباس خلیل زائد العمری میں دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ آپ کا انتقال پختونخوا میں شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے وہ افسوسناک خبر تھی کہ یہاں سے تو بڑے بڑے اداکار تھوڑے ہی نکلے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑے ہی ہیں تو آگے جا کر وہ عشرت عباس جیسا نام کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ 13 ستمبر کو پشاور میں ادا کی گئی، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں مقامی قبرستان میں آپ کی تدفین کی گئی، لیکن آپ کے انتقال نے ٹیلی ویژن سے وابستہ ہر شخص کو افسردہ کیا، کیونکہ آپ ان کے محبوب اداکار تھے، لوگوں میں ہمیشہ معروف رہے۔ آپ نے ٹیلی ویژن اور تھیٹر کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان میں بھی اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا، اور وہاں پر بھی آپ کو شاندار صداکاری کی وجہ سے جانا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے بغیر ادھورا تھا۔ ہند کو پشتو اردو ڈرامے آپ کی زندگی کا وہ یادگار ستون تھے کہ ہمیشہ آپ کو پسندیدگی کی سند ملی۔ آپ پاکستان میں ایک ایسا نیا رخ لانے میں کامیاب ہوئے کہ فنون لطیفہ میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں آپ کو ہمیشہ جونیئرز نے عزت دی۔ آپ کے جنازے میں شعبے سے وابستہ مختلف فنکار بھی شریک ہوئے، لیکن افسوس تھوڑے عرصے میں آپ جب انڈسٹری سے دور ہوئے، چاہنے والوں نے بھلا دیا، لیکن جو آپ کو پہچانتے اور جانتے تھے وہ ویسی ہی عزت و احترام سے نوازتے تھے جو آپ کے شایان شان تھا۔ آپ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے گئے۔ اگر کچھ مالی مشکلات بھی تھیں تو وہ آپ کی خودداری کے آگے بہت چھوٹی تھیں۔ زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، صرف کام سے کام رکھا، اداکاری کے جوہر دکھائے، جو ملا وہ لے لیا اور پھر اسے بھی بانٹ دیا۔ یہی ایک بڑے انسان اور فنکار کی خاصیت ہوتی ہے۔ آپ کا انتقال نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کے چاہنے والوں کے لیے بلکہ پختونخوا میں خصوصی طور پر ایک ایسا خلا پیدا کرنے میں کامیاب ہوا جو لمبے عرصے تک محسوس ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ پختونخوا میں اداکاری کا وہ معتبر حوالہ تھے کہ پاکستان میں آپ کی
پہچان بنی، اور آپ کے بغیر یہ شعبے سے وابستہ لوگ محسوس کرتے رہیں گے کہ کوئی عشرت عباس خلیل بھی آیا تھا جو اپنی اداکاری کے بلبوتے پر چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کر کے پختونخوا سے تعلق رکھتے ہوئے پورے پاکستان کا محبوب بنا۔ حق ان کی مغفرت کرے۔